آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسامہ بن شریک کہتے ہیں كنا جلوسا عند النبي كأنما على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم إذ جاءه أناس قالوا من أحب عباد الله إلى الله قال أحسنهم خلقا۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور یوں بیٹھے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ کچھ لوگ آئے اور آ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کے محبوب بندے کون ہیں، تو آپ نے فرمایا جن کا اخلاق اچھا ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ جب انسان مجلس میں بیٹھے تو بڑے انہماک سے بیٹھے، اونچی آواز سے گریز کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ابھی آپ نے سنا، کأنما علی رؤوسہم الطیر۔ اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور صحابہ بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے ہیں۔ محمد بن حسن جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام مالک کے پاس ایک دن آئے، وہ حدیث ان سے سننا چاہتے تھے، سماع کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں فدخلت فوجدت اصحاب الامام مالک قعودا بین یدی کأنہم علی رؤوسہم الطیر۔ میں جب ان کے پاس گیا تو امام مالک کے پاس ان کے شاگرد یوں بیٹھے تھے انہماک کے ساتھ جیسے ان کے سروں پہ پرندے ہیں۔ فقلت السلام علیکم، میں نے سلام کہا، فلم يرد علی احد منهم سلاما الا مالکا، کسی بندے نے سلام کا جواب نہیں دیا سوائے امام مالک، فإنه رد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا ما بالکم افی الصلاة انتم، تم جواب کیوں نہیں دے رہے، کیا تم نماز میں ہو؟ فرمقونی باطراف اعینہم ولم یتکلموا، انہیں آنکھ کے اشارے سے مجھے اشارہ کیا لیکن کلام نہیں کی۔ تابعین کا یہی رویہ تھا۔ ضحک رجل فی مجلس عبد الرحمن بن مہدی فقال من ضحک، عبد الرحمن بن مہدی کی مجلس میں ایک شخص ہنسنے لگ گیا۔ پوچھتے ہیں کون ہنسا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ فلاں شخص۔ فقال تطلب العلم وانت تضحک لا حدثتکم شہرا، سیکھنے علم آئے ہو اور اس طرح تم ہنس رہے ہو، میں ایک مہینے تک تمہیں کوئی چیز بیان نہیں کروں گا۔ حماد بن زید بیان کرتے ہیں کہ ہم ایوب السختیانی کے پاس تھے، فسمع لغطا، تو انہوں نے کچھ شور سنا۔ فقال ما هذا اللغط، یہ شور کس چیز کا ہے؟ اما بلغهم ان رفع الصوت على حدیث رسول اللہ کرفع الصوت علیہ فی حیاتی، کیا ان کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی جا رہی ہو اس سے آواز بلند کرنا یوں ہی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی بات سے بلند آواز کرنا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا اذا قرئ حدیث وجب علیک ان تنصت له كما تنصت للقرآن، واجب یہ ہے کہ جب حدیث پڑھی جائے جس طرح تم قرآن کو سنتے ہو اس حدیث کو بھی غور سے سنو۔ مجلس کا چھٹا ادب یہ ہے، کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ انسان قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، کیونکہ صحیح الجامع کی روایت ہے 2645 ان لکل شیء سیدا وان سید المجالس قبالۃ القبلہ، ہر چیز کا کوئی سردار ہوتا ہے لیکن مجلسوں کی سردار وہ مجلس ہے جس کا رخ قبلہ رخ ہو۔ یہ بھی ایک ادب ہے ساتواں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھیے۔ كنا اذا اتینا النبی جلس احدنا حیث ینتہی، سنن ابی داود کی روایت 4825، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے جہاں جگہ ملتی ہم بیٹھ جاتے، بلکہ سنن ابی داود کی ہی روایت ہے 4830
ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص اٹھا، یہ آنے والا وہاں جا کے بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ وہ تو اس کی جگہ ہے، آپ کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. آٹھواں ادب یہ ہے کہ انسان کو مجلس کے درمیان میں نہیں بیٹھنا چاہیے. حلقہ لگا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لعن من جلس وسط الحلقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت کی ہے جو حلقے کے درمیان میں بیٹھتا ہے. سنن ابی داؤد 4826. مجلس کا نواں ادب یہ ہے کہ انسان دوسرے کی جگہ پر نہ بیٹھے. صحیح مسلم کی روایت ہے 2178، لا يقيمن احدكم اخاه يوم الجمعہ ثم ليخالف الى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افصحوا. جائز نہیں ہے تم میں سے کسی کے لیے کہ جمعے کے دن کسی کو اٹھائے آ کے اور اس کی جگہ پہ پھر بیٹھ جائے، لیکن یہ کہنا چاہیے افصحوا، ذرا وسعت پیدا کیجیے تاکہ کوئی اور بھی بیٹھ سکے. صحیح مسلم کی روایت 3178. 10واں ادب مجلس کا یہ ہے کہ مجلس میں دو لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دونوں کے درمیان آ کے بیٹھ جائیں. لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما. سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4847. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ دو لوگوں کے درمیان آ کے بیٹھے الا کی اجازت لے لیں. احنف بن قیس کہتے ہیں ما دخلت بین اثنین قط حتى يكون هما اللذین يدخلان في امرهما. مجلس میں دو کے درمیان بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے. احنف بن قیس کہتے ہیں میں نے کبھی دو لوگوں کی بات میں شرکت بھی نہیں کی جب تک وہ دونوں مجھے اس بات میں شریک نہیں کر لیتے. ابو زید کہا کرتے ثمانیۃ من الناس اذا اہینوا فاللوم علیہم. 8 قسم کے ایسے لوگ ہیں اگر ان کی اہانت کی جائے، ان کی بے عزتی ہو جائے تو انہیں اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے. من اتی مائدۃ قوم ولم یدع الیہا. جو کسی قوم کی دعوت پہ بغیر بلائے آ جائے اور اگر اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے تو ملامت اپنے آپ کو کرے. والمتآمر علی رب البیت فی بیتی. ایک شخص جس گھر میں رہتا ہے اس گھر میں رہتے ہوئے ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکائے اور انہیں دھوکہ دے، اگر اس کی بے عزتی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. والداخل بین اثنین فی حدیثہما. اور دو لوگ بات کر رہے ہیں تو تیسرا اس میں ایسی شریک ہو جائے ولم یدخلہ، انہوں نے اس کو شریک تو نہیں کیا، ایسے شخص کو بھی اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے. والمستخف بالسلطان. جو بادشاہ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور اگر اسے کچھ بے عزتی کا سامنا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرے. والجالس مجلسا لیس له بأہل. اور اگر ایسی جگہ پہ بیٹھتا ہے جہاں بیٹھنا اس کا بنتا نہیں تھا، اگر اس کو کسی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرے. والمقبل بحدیثه على من لا يسمع منه. اور ساتواں وہ انسان جو کسی ایسے انسان کو بات بتانا چاہتا ہے جو اس کی بات سننا نہیں چاہتا. وراجع العرف من اللئام. اور 8واں وہ شخص جو عرف کی باتوں کو تلاش کمینے لوگوں میں کرتا ہے. کمینے لوگوں کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ عرف کس کو کہتے ہیں اور کیسے آداب ہوتے ہیں. وہ ان سے امید باندھ لے کہ وہ ایسے کام کریں گے تو اس کو بھی ملامت اپنے آپ کو کرنی چاہیے. 11واں ادب مجلس کا یہ ہے کہ انسان مجلس میں وسعت پیدا کرے، دوسروں کو موقع دے. خیر المجالس اوسعها. سنن ابی داؤد کی روایت 4820. بہترین مجالس وہ ہوتی ہیں جو وسیع ہوں. اور 12واں ادب یہ ہے کہ انسان کو مل جل کے بیٹھنا چاہیے، دور دور ہو کے مت بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، وہم حلق. صحابہ حلقوں میں بیٹھے تھے. فقال ما لی اراکم عزین. یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں تم الگ الگ ہو کے بیٹھے ہو. لا یجمعکم مجلس واحد. تم ایک مجلس بنا کے کیوں نہیں بیٹھتے.
سنن نبی داود 4823۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہ شیطان کا کام ہے، ان تفرقکم فی هذه الشعاب والاودیہ انما ذلک من الشیطان۔ سفر میں جا رہے تھے تو وادیوں میں الگ الگ ہو کے بیٹھ گئے، گھاٹیوں میں، آپ نے فرمایا شیطان یہ جاتا ہے۔ صحابہ اس کے بعد جب بھی پڑاؤ ڈالتے تو حالت یہ ہوتی تھی، اس طرح قریب قریب ہو کے بیٹھتے، لو بسط علیہم ثوب لعمہم، اگر ایک چادر بھی ڈالتے تو سب اس کے نیچے آ سکتے۔ سنن نبی داود 8362۔ مجلس کا 13واں ادب یہ ہے آنے والے کا استقبال اچھا کیا جائے، اس کو ریسیپشن اچھی دی جائے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لاتی ہیں، اللہ کے رسول قام الیہا، اس کی طرف کھڑے ہوتے، فاخذ بیدیہا، اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامتے، وقبلہا، اسے بوسہ دیتے، واجلسہا فی مجلسی، اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ اور یہی کام سیدہ فاطمہ کیا کرتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے۔ سنن ابی داود 5217۔ مجلس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ مجلس کا حق ادا کیا جائے۔ حق یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، سلام کہتے تو جواب دے، تکلیف سے بچے اور اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے، اور سرگوشی نہ کرے۔ سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، دو الگ سے باتیں کرنے لگ جائیں، آپ نے اس سے منع کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6290، اذا کنتم ثلاثہ فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، جب تم میں سے 3 لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں تو 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ وہ اکیلا کیا سوچ رہا ہوگا؟ کیوں ایسا نہ کرے؟ یہ چیز اس کو غم میں ڈالے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا الا باذن، اگر وہ اجازت دے دے تو پھر بات کر لو، فان ذلک یحزن، بغیر اجازت کے بات کرو گے تو اس کو غم میں ڈالے گی۔ مسند احمد 6302۔ ایک 15واں ادب یہ ہے، ایک شخص کسی کام کی غرض سے مجلس سے اٹھا ہے تو اس کی جگہ پہ مت بیٹھے۔ الرجل احق بمجلسه وان خرج لحاجة وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ، جو شخص جہاں بیٹھا ہے وہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اگر وہ کسی مجلس میں اٹھ کے چلا جاتا ہے، اگر وہ کسی مجلس سے کسی وجہ سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، جب وہ واپس آئے گا تو وہی اس کا حقدار ہے۔ جامع ترمذی 2751۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، صحیح الجامع کی روایت 722، کہ جو شخص کسی کام کی غرض سے گیا تو وہی زیادہ حقدار ہے جب وہ واپس آئے۔ 16واں ادب یہ ہے کہ مجلس میں کسی کو اگنور نہ کریں، بلکہ سب کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ كانوا يحبون اذا حدث الرجل الا يقبل على الرجل الواحد ولكن ليعمهم، صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بات کرتا تو صرف ایک شخص کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، سب کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ادب المفرد 1304۔ 17واں ادب یہ ہے کہ انسان مجلس میں کسی کی عزت کو پامال نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب میں نازل کر دیا ہے کہ جب اللہ کی آیتوں کو تم سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور استہزاء کیا جا رہا ہے، ایسی مجلس پہ مت بیٹھو۔ تو جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول یا اسلام یا اہل اسلام یا اللہ عز و جلال کے شعائر پر زبان کھولی جائے تو وہ مجلس اس لائق نہیں ہے کہ انسان اس مجلس میں بیٹھے۔
اللہ تعالیٰ نے اس لیے دوسری جگہ پہ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين۔ جب تم دیکھو کہ اللہ ذوالجلال کی نشانیوں میں کوئی غور و خوض کر رہا ہے، جب تم دیکھو کہ ہماری نشانیوں میں کوئی خوض کر رہا ہے، اس کی کنہ میں جا رہا ہے اور باتیں بنا رہا ہے، تو اعراض برتو ایسے لوگوں سے جب تک کوئی دوسری بات نہ شروع کر دے۔ ہاں اگر شیطان نے بھلا دیا ہے تو جب یاد آ جائے تو پھر ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ 18واں ادب مجلس کا یہ ہے کہ مجلس کے راز رہنے چاہیے، ان کا افشا نہیں کرنا چاہیے۔ انما المجالس بالامانہ، صحیح الجامع کی روایت ہے 2330، مجلسی امانت ہوتی ہیں۔ اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فهي امانہ، جامع ترمذی کی روایت ہے 1959، جب کوئی بات کرتے کرتے دائیں بائیں التفات کرتا ہے سمجھ لو امانت ہے، خواہ وہ امانت والی بات نہ بھی ہو، اس کو امانت سمجھیں۔ 19واں ادب یہ ہے کہ مجلس کو منکرات سے بچایا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساء ما ينقلب إلى أهله منها بشيء نزل بها أبعد من السماء إلى الأرض۔ ایسی بات اگر انسان مجلس میں بیٹھ کے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، لا ينقلب إلى أهله منها بشيء نزل بها أبعد من السماء إلى الأرض، اس طرح گر جاتا ہے بسا اوقات جیسے آسمان سے زمین پر آ گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا یہوی بہا من ابعد من السریہ، وہ اس طرح گر جاتا ہے اللہ کے ہاں جس طرح سریہ سے کو نیچے آ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا ہے اس نے بھی یہی کچھ بیان کیا۔ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ جہنم میں کیوں گئے، تو جہاں باقی چیزیں وہ بیان کرے گی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وہاں یہ بھی بیان کریں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم اس طرح کی باتوں میں اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اللہ کی ناراضگی کا کلمہ بسا اوقات انسان بولتا ہے مَا يَظُنُّ أَن تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَسْقَطُ اللَّهُ بِهَا إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں تک اس کا نتیجہ اسے دیکھنا پڑے گا، اللہ ذوالجلال قیامت تک اس سے ناراض رہتے۔ 20واں ادب یہ ہے کہ مجالس میں گناہوں کا اظہار اور جہار نہ کیا جائے۔ کل امتی معافی الا المجاہرین، ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا لیکن مجاہر کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت 5721، یہ مجاہر کون ہے؟ اس نے رات کو کوئی عمل کیا، صبح اٹھا اللہ نے تو پردہ ڈالا ہوا تھا، لیکن وہ مجلس پہ فخر کر کے کہتا ہے عملت البارحة کذا و کذا، میں نے رات کو یہ کیا، وقد بات یسترہ ربہ، رات کو تو اللہ نے اس پہ پردہ پوشی کی، صبح اٹھتا ہے تو اللہ کی اس چادر کو جو اللہ نے رحمت کی چادر ڈالی ہے کہ معافی مانگ لے میں اسے معاف کر دوں گا، اس کو چاک کر دیتا ہے، ایسے شخص کی معافی نہیں ہوتی۔ مجلس کے آداب میں سے 21واں ادب یہ بھی ہے کہ شرعی احکام کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس لیے فرماتے ہیں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم۔ جب سوال کریں گے آپ ان سے تو کہیں گے ہم تو مذاق کر رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے۔ تو آپ فرما دیجئے اللہ اور اس کی نشانی اور اس کے رسول سے تم مذاق کرتے ہو، تمہارا عذر قبول نہیں ہوگا، تم تو کافر ہو گئے ہو ایسا کام کرنے کے بعد۔ 22واں ادب یہ ہے کہ مجلس میں اللہ کا ذکر اور درود کا ضرور اہتمام کیا جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے کانت علیہ من اللہ ترا، یہ مجلس اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ سنن ابی داود 4856۔ اور جس مجلس میں اللہ کے رسول پر درود نہیں بھیجا گیا یہ مجلس حسرت بن جائے گی۔ صحیح الجامع 7624۔ 23واں ادب یہ ہے کہ جب انسان مجلس کو مکمل کرے تو اسے کفارے مجلس کی دعا پڑھ لینی چاہیے۔ سنن نبی داود کی روایت ہے 4857، کلمات لا يتكلم بهن احد في مجلسه عند قیامه الا كفر بهن عنه، ایسے کلمات جو مجلس ختم کرتے وقت کوئی بھی کہہ دے اللہ اس کی اس مجلس میں کیے گئے کوئی ایسی کمی کوتاہی ہو اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم لهن بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة، اور کوئی بھی اچھی مجلس کے آخر میں یا مجلس ذکر میں یہ کلمات کہہ دیتا ہے تو اس نیکی کو اللہ محفوظ کرنے کے لیے اس پہ مہر لگوا دیتے ہیں، جیسے صحیفے پہ مہر لگتی ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ارادہ کرتے کہ مجلس ختم کرنی ہے تو آپ یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کفارۃ لما یکون فی المجلس، اس مجلس میں جو بھی ایسی کوئی بات ہوگی اس کے لیے یہ الفاظ کفارہ بن جاتے ہیں۔ سنن ابی داود 4861۔